والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده۔ میرے دوستو، میں سب سے پہلے تو آج کی اس پروقار تقریب کے انعقاد پر اپنے محترم بھائی نعمان ادریس صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے سرپرست ان کے محترم چچا ڈاکٹر حفیظ صاحب بھی 100 بار تحسین اور مبارکباد کے مستحق اور لائق ہیں کہ جنہوں نے شادی کے اس موقع پر ایک ایسی مجلس، ایک ایسا جلسہ، ایک ایسی تقریب منعقد کی جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں میں جو بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، جنم لے چکی ہیں، ان میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، جب تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں عربی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں عربی مضمون نگار نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں لا تجعل علاقتک باللہ کعلاقتک بالاسعاف، کہ یار آپ اللہ کے ساتھ اپنا اس طرح کا کانٹیکٹ اور تعلق تو نہ رکھو کہ جس طرح کا کانٹیکٹ اور تعلق ہمارا ایمبولینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمبولینس کب یاد آتی ہے؟ ایمبولینس کا خیال ہمارے ذہن میں، دماغ میں کب آتا ہے؟ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو ہسپتال منتقل کرنا ہوتا ہے، اسی وقت ایمبولینس یاد آتی ہے۔ تو ہم بھی اگر دکھ میں، تکلیف میں، غم میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کو یاد کریں، اللہ ہی یاد آتا ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو غم میں بھی اللہ کو یاد کریں، جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں، جو مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کریں، جو راحت میں بھی اللہ کو یاد کریں، وہ لوگ بڑے نصیب والے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ہر حال میں اللہ یاد رہتا ہے، جنہیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، خوشی میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، راحت میں، سکون میں اللہ یاد رہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو پہلو بدلتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے، جو کھڑے ہوتے ہیں انہیں اللہ یاد آتا ہے، جو بیٹھتے ہیں انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم صرف غم میں نہیں بلکہ خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 9 مرتبہ خون کی کیے آئی تھی، الٹی آئی تھی، ان کو معدے میں السر ہو گیا تھا، بظاہر ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا اسباب کے درجے میں، لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ ایک محاورہ معروف ہے۔ تو استاد جی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر پڑے بھی ذکر کرتے رہتے تھے اللہ 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 اللہ۔ تو ان کے پاس لوگ تیمارداری کے لیے آتے اور کہتے ہیں حضرت اتنی بیماری ہے اور آپ اتنے کمزور ہو گئے۔ تو ساجی رحمۃ اللہ علیہ انہیں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ بات بہت پتے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ استاد جی فرماتے تھے دیکھو میرے بھائی، وہ بیماری کہ جس میں انسان کو اللہ بھول جائے، وہ بیماری اللہ کی طرف سے زحمت ہے، اور وہ بیماری جس میں اللہ یاد رہے، وہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ میں فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ بڑا یاد ہے، میں اللہ کو اس بیماری میں بھولا نہیں ہوں۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ وہ خوشی کہ جس میں اللہ یاد رہے، وہ خوشی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور جس خوشی میں اللہ بھول جائے، کوئی اور یاد آ جائے تو وہ خوشی خوشی نہیں، وہ ایک عذاب کا سبب ہے۔ آج ہماری خوشیوں میں کیا ہوتا ہے، شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ڈانس، رقص و سرور کی محفلیں،
فضول خرچیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، ان من اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ چلنے والا، نباہ ہونے والا جو نکاح ہے وہ ہے جس میں مشقت کم ہو، جس میں تکلیف کم ہو، جس میں زحمت کم ہو۔ اس کے دونوں مطلب ہیں، اس کے دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں انسان خرچہ کم کرے، اس میں خرچہ کم کرے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس میں مشقت کم ہو، یعنی جو فضول قسم کی رسمیں، فضول قسم کی جو خرافات ہماری شادیوں میں ہمارا رواج بن چکی ہیں، انسان اس سے بچے۔ جتنا سادہ نکاح ہوگا، جتنی سادہ نکاح کی تقریب ہوگی، سرمنی ہوگی، محفل ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات آپ دل کی تختیوں پہ نکلیں، اتنی ہی زیادہ اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اتنا ہی زیادہ گھر میں سکون بھی رہے گا، اتنا ہی زیادہ خامن اور بیوی کا تعلق بھی پیار اور محبت والا رہے گا۔ نکاح میں آپ فضول خرچیاں کر لیں، گناہ کریں، ایک تو سب سے پہلے آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، دوسرا خامن اور بیوی کا اس طرح کا پیار محبت کا تعلق نہیں رہے گا، اور تیسری بات اولاد نافرمان ہوگی، اذیت کا سبب بنے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے میرے نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے غم پہنچاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اولاد کے نافرمان ہونے میں میرا تو دخل نہیں ہے، کسی بھی مرحلے میں میرا اپنا تو دخل نہیں ہے؟ اگر میرا دخل ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، اور اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے، نکاح ایسے کرو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نکاح ایسے کرو، شادیاں اپنی خوشیاں ایسے مناؤ جیسے حضرات صحابہ کرام مناتے تھے، اپنی شادیاں شادی کر لو، زندگی سکون سے گزرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ان شر الولیمہ یدعا فیہا الاغنیاء ویترک فیہا الفقراء، سب سے زیادہ برا ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بولا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ رسم غلط ہے۔ خوشی کے موقع پہ اللہ کے ان بندوں کو بھی یاد رکھو جو حقدار ہیں، جو محتاج ہیں، جو آپ کے طعام کے حقدار ہیں۔ کھاتوں کو کھلانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ان کو کھلائیں جو حقدار ہیں۔ اطعم ذی مسغبۃ، جو محتاج ہیں، جنہیں ضرورت ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو یاد رکھیں، نکاح کو سادہ بنائیں، تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، رحمتیں اتریں گی۔ امام الاولیاء، امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے صاحب کشف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ ظاہری آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی عطا کر رکھی تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا، اگر ان کے پاس پکی ہوئی روٹی آتی تھی نا تو روٹی کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ وضو کر کے خاتون نے روٹی پکائی ہے یا بے وضو خاتون نے روٹی پکائی ہے۔ یہ روٹی جن ہاتھوں سے پکی ہے وہ ہاتھ کسی نمازی خاتون کے ہیں یا بے نمازی عورت کے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی دل کی آنکھیں عطا کر رکھی تھیں۔ مولانا انور اکاڑوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جامعہ خیر المدارس کے استاد الحدیث ہیں، بڑے استاد ہیں۔ ان کے بھائی تھے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب، بھائی بس ایک دو منٹ میں جی، استاد الحدیث تھے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مناظر تھے، اللہ نے جنہیں بہت علم دے رکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ خدام الدین پڑھ رہا تھا۔ خدام الدین ان کا رسالہ آتا تھا، میں وہ پڑھ رہا تھا، جس میں حضرت نے ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی کہ یہ آنکھیں تو کیا آنکھیں ہیں، اصل آنکھیں تو دل کی آنکھیں ہیں۔ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں اور یہ آنکھیں نہ بھی نظر آ رہا ہو تو وہ بندہ بینا ہے۔ جس کی دل کی آنکھیں بند ہوں، آنکھوں سے ان آنکھوں سے جتنا مرضی دیکھ لے، وہ شخص نابینا ہے۔ وہ فرماتے تھے اصل دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم حضرت کا امتحان لیتے ہیں،
اس وقت مولانا امین صفدر کاٹوی صاحب سکول کے ماسٹر تھے، آخر تک ماسٹر رہے، اور انہوں نے اپنے کچھ ماسٹر دوست تھے ان سے کہا کہ یار کسی کے پاس اگر حرام کے پیسے ہو نا، کچھ حرام کے پیسے ہوں تو مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی خیر، انہوں نے کہا ایک بندے کو آزمانا ہے تو مجھے حرام کے پیسے چاہیے۔ خیر کسی کے پاس تھے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، کچھ حلال کے پیسے کچھ حرام کے پیسے، اور حرام کے پیسوں کے پھل خریدے، حلال کے پیسوں کے پھل خریدے، ان پھلوں کو آپس میں مکس کر دیا، ملا دیا، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے چلے گئے۔ یہ تھے ان کے کچھ اور ساتھی ماسٹر تھے، ان سے ملنے چلے گئے، ملنے پہنچے، حضرت لاہوری کی خدمت میں گئے اور ان کے سامنے پھل رکھے۔ امین صفدر کاٹوی صاحب اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پھل رکھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھلوں کو دیکھ کے فرمایا، الگ کرتے گئے، 1 2 3 4 5 الگ، 1 2 3 4 5 6 الگ الگ کرتے گئے، فرمایا یہ حرام کے پیسوں کے ہیں، یہ حلال کے پیسوں کے ہیں۔ یہ تو دل کی آنکھیں۔ مولانا امین صفدر کاٹوی صاحب فرماتے ہیں میں سے ہو گیا کہ یہ تو نشانے پہ جا کے تیر لگائے۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کہ آپ بیعت نہیں کرنے آئے تھے، آپ میرا امتحان لینے آئے تھے، ابھی چلے جاؤ، جب بیعت کرنی ہو تو دوبارہ آنا۔ مولانا امین صفدر کاٹوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے باقی ساتھی چلے گئے، لیکن میں نے کہا کہ میں تو حضرت کی بیعت کر کے جاؤں گا۔ میں دوسری نماز میں حضرت کے پاس پہنچ گیا، حضرت پہلے امتحان تھا، اب بیعت کرنے آیا ہوں، مجھے بیعت کر لو۔ تو وہ اس پائے کے بڑے عالم دین تھے، اس پائے کے بڑے عالم دین تھے۔ تو وہ میں جو بات سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اور وہ دورہ تفسیر کروایا کرتے تھے۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے میرے دوستو، مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاید آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی ایک مایہ ناز ترین شخصیت، جن کے استقبال میں بادشاہ کھڑے ہوتے تھے، جن سے ملنے کے لیے وقت کے حکمران ترس رہے تھے، مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی ہے ماذا خاسر العالم بانحطاط المسلمین۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج پہنچایا، اتنا عروج پہنچایا کہ ایک وقت تھا مکہ المکرمہ مسجد حرام کے ائمہ اس کتاب سے مواد اکٹھا کر کے اپنے جمعے اور عید کے خطبے کی تیاری کرتے تھے۔ اور ان کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، حضرت ان کا والد فوت ہو گیا، ان کا ابا فوت ہو گیا، اور یہ اس وقت ہندوستان میں تھے، بعد میں بھی ہندوستان ہی کے رہے، لیکن ان کا پھر اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں علم پھیل گیا، چرچا ہو گیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد فوت ہو گئے۔ ان کے ایک استاذ تھے عربی کے، ان کا نام تھا شیخ خلیل عرب۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے، شیخ خلیل عرب کے پاس عربی سیکھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ خلیل عرب عربی کے مایہ ناز استاذ ہیں، جید قسم کے راسخ فی العلم آدمی تھے، تو وہ ندوی صاحب کو عربی سکھایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا، ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سبق نہ آیا، اٹکن آ گئی، تھوڑا سا بھول گئے۔ استاد جی جلالی طبیعت کے تھے۔ شیخ خلیل عرب نے ابو الحسن ندوی کو خوب مارا، ٹیٹ کر کے مارا، زبردست مارا۔ کہتے ہیں اتنا مارا کہ مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ یہ جو والدین یہاں بیٹھے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ میرے بچے اچھے ایک عالم بنے، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن بنے، دین کے منہج پہ چلے، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق دینے جا رہا ہوں۔ تو ندوی صاحب کو اتنا مارا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اور ندوی صاحب اپنے گھر آئے تو باپ تو تھا نہیں، بڑے بھائی تھے، ماں تھی۔ اماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو ندوی صاحب بچے تھے، اس وقت طالب علم تھے، انہوں نے اپنی طرف سے استادوں کی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا، کہا اماں میں آ رہا تھا تو گاڑی سے کچھ بندے نکلے، مجھے مار کے بھاگ کے چلے گئے۔ اب بیوہ عورت کیا کر سکتی تھی؟ انہوں نے کہا چلو بیٹے کو پٹی وٹی کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کا سسٹم کرتے ہیں، آپ جو چلے گئے اب کیا کر سکتے ہیں، کیسے پکڑے؟ مولانا ندوی صاحب فرماتے ہیں میں کچھ دیر بیٹھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار غلطی آپ کی تھی، آپ نے سبق یاد نہیں کیا، آپ کے سبق نہ یاد کرنے کی وجہ سے استادوں کو تکلیف ہوئی، ان کے سر میں درد ہوا، انہیں غصہ آیا تو استادوں نے مجھے مارا۔ اگر میں غلطی نہ کرتا، استادوں کو تکلیف نہ ہوتی، ان کے سر میں درد نہ ہوتا، نہ استاد پریشان ہوتے، نہ وہ میری پٹائی کرتے، میری غلطی کی وجہ سے استاد کو پریشانی پہنچی۔ یہ گھر سے چلے اور جا کر استادوں کے قدموں میں گر گئے، شیخ خلیل عرب کے قدموں میں جا کے گر گئے کہ استاد جی مجھے معاف کر دیں۔ اور استاد صاحب مار کے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ بچہ گھر جا کے بتائے گا میرا کیا بنے گا۔ اور اس بچے کی خوبی دیکھیں، یہ اٹھے،
جا کے استاد صاحب کے قدموں میں گر کے کہ استاد جی مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی، سبق یاد نہیں کیا، آپ کو پریشانی ہوئی، آپ کو دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے میری پٹائی کی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میرے دوستو، تاریخ کے صفحات پڑھ کے دیکھیں، استاد صاحب نے یوں کر کے اٹھایا اور یوں کر کے کمر میں تھپکی دی، کہا ابو الحسن، اس وقت نام ان کا علی میاں تھا، اصل نام علی میاں تھا، ابو الحسن ان کی کنیت مشہور ہو گئی تھی، کہا علی میاں جاؤ میرے بیٹے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تجھے اتنی مقبولیت دے گا، اللہ تجھے اتنی شہرت دے گا، اللہ تجھے اتنی محبوبیت دے گا، تیرے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا، تیرے علم کا شہرہ اطراف عالم میں ہوگا، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب مکہ المکرمہ کے امام تیری کتابوں کا اپنے جمعے اور عید کے خطبوں میں حوالہ دیا کریں گے۔ اللہ تجھے وہ وقت دکھائے گا، وہ آئے گا، تو اتنا اوپر جائے گا کہ مکہ المکرمہ کا امام، مسجد نبوی کے امام، مسجد حرام کے امام، حرم شریف کے منبر پر کھڑے ہو گئے، تیری کتابوں سے اپنی تقریروں میں حوالے دیا کریں گے۔ وہ بچے تھے، دیہاتی تھے، کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹی عقل کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سمجھا کہ استاد صاحب نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ بات کر دی، میں کہاں، حرم کہاں، میں کہاں، حرم کا امام کہاں، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیوں کر ہوگا۔ تو وہ گھر چلے گئے، لیکن پڑھتے رہے، اللہ نے ان کا علم پھیلایا، کتابیں لکھیں، بیانات، بہت اللہ نے ان سے کام لیا۔ پھر وہ 60 سال کی جب عمر کے ہو گئے، مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھ رہے تھے، تو عید کی نماز پہ امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبہ دیتے ایک بات فرمائی، کہنے لگے انا اقول کما صنف امام العجمی مولانا ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ فی کتابہ الشہیر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو امام العجم شیخ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں لکھی ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھ بیٹھے بندے نے پوچھا حضرت یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرمایا کچھ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، کچھ غمی کے آنسو ہوتے ہیں، آج میں رو نہیں رہا، میرے استاذ کی دعا مجھے رلا رہی ہے۔ استاد صاحب نے 60 سال پہلے کہا تھا میرے بچے اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا، آج میرے استاذ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے پیاروں بات سمجھائی ہے، بس میں یہ بات ختم کر دی اپنے میں نے۔ میں عرض کرنے لگا مولانا ابو الحسن ندوی اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ ہندوستان سے چل کر لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ تفسیر کرنے آئے تھے، دورہ تفسیر کرنے آئے تھے۔ وہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہہ رکھا تھا میری بچی جب بالغ ہو جائے مجھے بتا دینا، مجھے بتا دینا، میری بیٹی جب بالغ ہو جائے، حد بلوغت کو پہنچ جائے، مجھے بتا دینا۔ حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ رکھا تھا، اور ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا جو بہت نیک تھا، حضرت اس کی نیکی سے، اس کی عبادت سے بڑے خوش تھے، بڑے مطمئن تھے۔ گھر گئے، بیوی نے بتایا حضرت ہماری بچی بالغ ہو گئی ہے۔ حضرت اسی وقت کلاس میں آئے، اس طالب علم کو بلایا جس پر وہ بڑے خوش تھے، اور کہا میرے بیٹے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مان لیں تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا صحیح آپ فرمائیں۔ کہنے لگے میرے بیٹے میری بیٹی ہے، میں اس کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ قبول کر لیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شاگرد تو پھولے سے نہ سمایا کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آ رہی ہے، میرے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، استاد جی مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ حضرت نے 2 گواہ بلائے، نکاح پڑھا کہ وہ بچی اس بھائی کے ہاتھوں رخصت کر دی۔ یہ ایک نکاح تھا، ہمارے بزرگوں نے ایسے بھی نکاح کیا ہے۔ تو ہم جتنا سادہ نکاح کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اتنی ہی برکتیں ہوگی۔ اپنی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھو، غموں میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین بدلہ دے، اور ہم سب کو اللہ متبع سنت بنائے۔
ابھی آپ کو گرمانے کے لیے، آپ کو جوش لانے